لال قلعے کے اندر کی زندگی، ایک خادم کی زبانی۔ سن 1749، احمد شاہ بہادر کا دور۔ میں تمہیں جو کچھ بتانے جا رہا ہوں وہ میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا، یہ سب کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، اور وہ سب کچھ میرے باپ دادا نے مجھے سنایا۔ وہ باپ دادا جو بابر بادشاہ کے ساتھ ازبکستان سے ہندوستان آئے تھے، اور تب سے لال قلعہ ہی ان کا گھر ہے۔ ہم خادم ہیں، مگر اسی محل نے ہمیں نسلوں سے پال رکھا ہے۔ میں ہوں عبد الکریم ازبک، اور آج سن 1749 ہے۔ احمد شاہ بہادر بادشاہ تخت پر ہے۔ میں تمہیں وہ سب دکھاؤں گا جو عام آدمی کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ لال قلعے کے اندر کی اصل زندگی۔ مجھے یاد ہے میرے دادا کہا کرتے تھے، بیٹا جب ہم بابر بادشاہ کے ساتھ یہاں آئے تو دہلی کی فضا میں تازہ فتح کی خوشبو تھی۔ بادشاہ جوان تھا، سلطنت نئی تھی، اور قلعے کی بنیاد ابھی رکھی نہیں تھی۔ یہاں گھاس اگتی تھی، اور کبھی کبھی زمین سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی جو ہمیں بخارا کی یاد دلاتی تھی۔ پھر ہمایوں آیا، پھر اکبر، اور لال قلعے کی اصل شان تو شاہ جہان نے بنائی۔ میرے پردادا کہتے تھے، جب لال قلعہ بنا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے جنت زمین پر اتر آئی ہو۔ نہر بہشت میں بہتا ہوا پانی سورج کی روشنی پکڑ کر ہیرے کی طرح چمکتا تھا۔ مگر میں جس لال قلعے میں آج رہتا ہوں وہ قلعہ نہیں رہا جس کی کہانیاں میرے آباء و اجداد سناتے ہیں۔ میں اس کے صرف سائے دیکھتا ہوں۔ آج صبح میں نے اپنے کمرے کے باہر قدم رکھا تو نہر بہشت کے کنارے چند خادم بیٹھے کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ پانی وہی تھا، لیکن بہاؤ میں وہ تازگی نہیں تھی۔ شاید وقت کے ساتھ قلعہ بھی تھک جاتا ہے۔ احمد شاہ بہادر کی حکومت نئی ہے، بادشاہ نرم دل ہے، مزاج میں عیش و عشرت زیادہ اور سیاست سے دور۔ قلعے میں اب پہلی جیسی رونق تو ہے، مگر اس رونق میں کمزوری کی ہلکی سی بو شامل ہو چکی ہے۔ صبح کے وقت دیوان خاص میں جو چہل پہل ہوتی تھی وہ اب بھی ہوتی ہے، لیکن پہلے وزراء کے قدموں میں جو طاقت، جو جاہ و جلال تھا وہ اب نہیں رہا۔ اب صفوں میں سرگوشیاں ہوتی ہیں، نگاہیں بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھتی ہیں۔ سلطنت کی بنیادیں ہل رہی ہیں، مگر قلعے کی دیواریں اب تک شان سے کھڑی ہیں۔ میں چھوٹا تھا جب میرے والد مجھے قلعے کے پیچھے محلات کے باغات میں لے جایا کرتے تھے۔ وہ بتایا کرتے تھے، بیٹا ہم ازبک تھے، لیکن ہم نے ہندوستان سے محبت کرنا یہیں سیکھا۔ ہماری زبان بدل گئی، ہمارا لباس بدل گیا، ہمارا لہجہ دہلوی ہو گیا، لیکن ہمارا خون آج بھی بخارا کی سرد ہوا میں سانس لیتا ہے۔ آج میں جب انہی باغات میں چلتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ درخت تو وہی ہیں، مگر سائے کچھ چھوٹے ہو گئے ہیں، جیسے وقت نے سب کچھ سکیڑ دیا ہو۔ محل کے اندر خواتین حرم کی آوازیں، شہزادوں کی ہنسی، بچوں کی دوڑ، سب کچھ اب بھی ہے، لیکن کبھی کبھی گھوڑوں کی ٹاپوں یا سپاہیوں کی سرگوشیوں میں ایک پریشانی چھپی ہوتی ہے۔ میرے پردادا کہتے تھے، شاہ جہان کے زمانے میں یہاں کے روشن دان تک ہنرمند کاریگروں نے جڑے تھے۔ ہر دیوار پر نقش و نگار، جیسے کسی نے پتھر میں دعا لکھ دی ہو۔ میں ان کمروں میں روز گزرتا ہوں، لیکن کئی نقش ماند پڑ چکے ہیں، کئی ستون نمی سے چٹک گئے ہیں، کئی کمروں کی چمک صرف یادوں میں باقی ہے۔ سلطنت کی کمزوری قلعے کی دیواروں سے پہلے قلعے کے ماحول میں محسوس ہوتی ہے۔ آج میں جس دیوان عام میں کھڑا تھا، وہیں میرے دادا نے کہا تھا، جب عالمگیر تخت پر بیٹھتا تھا نا تو حال کی ہوا تک رک جاتی تھی، آوازیں دبی ہوئی، قدم سنبھل کر چلتے۔
अब लोग दीवाने आम में ऊंची बात करने से नहीं डरते। ये जुमला मैं आज समझता हूं। ताकत सिर्फ महल की बुलंदी से नहीं आती, दिलों की इताअत से आती है। आज इताअत है, लेकिन वो दिल वाला खौफ जिससे सल्तनतें बची रहती हैं, वो गायब है। रात के वक्त जब महल के चिराग जलते हैं तो लाल किला बाहर से आज भी ताज महल से कम नहीं लगता, लेकिन अंदर महल के कुछ गोशों में खामोशी बहुत गहरी है। कभी कभी यूं लगता है जैसे महल खुद सोच रहा हो। मैंने जहांगीर का इश्क देखा, शाहजहां की शान देखी, औरंगजेब की सख्ती देखी, लेकिन आज मुझे आने वाले तूफान का साया दिखाई देता है। सन 1749 है और बाहर दुनिया बदल रही है। मराठे मजबूत हो रहे हैं, रोहेले सर उठा रहे हैं और अंग्रेज अपनी चालें खामोशी से बढ़ा रहे हैं। हम खादिम हैं और खादिम सबसे पहले हवा के बदलते रुख को पहचान लेते हैं। मैं लाल किले की राहदारियों में जब चलता हूं तो दीवारों की सांसें सुनता हूं। वो सांसें कहती हैं, ये किला कभी सिर्फ ताकत का घर था, अब ये यादों का खजाना बन गया है। मेरे आबाओ अजदाद यहां इज्जत से मरे, यहीं पैदा हुए, यही दफन हुए। मैं भी शायद इसी दिल्ली की खाक में दफन होऊंगा, लेकिन एक बात मैं यकीन से कहता हूं, जिस दिन लाल किला खामोश हो गया उस दिन सल्तनत भी खामोश हो जाएगी, और शायद वो वक्त दूर नहीं। ये थी लाल किले की अंदर की जिंदगी, एक खादिम की आंखों से जो उज़्बेक था, मगर अब दिल्ली की हवा का हिस्सा बन चुका है।